السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وقال تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے۔ خریدار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کن سے خریدتے ہیں؟ اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے۔ یہاں ایمان والے بندوں کی قید ہے، یہ سب کے لیے پیغام خوشخبری نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ ایمان والوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ مال دیا ہوا ہے اللہ کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جان دیا ہے اور مال دیا ہے تاکہ دنیا کی مختصر سی زندگی جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنی جانوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے مالوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس کے استعمال کا، اس سے نفع اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے جنت کی، جو ہمیں بعد میں ملے گی، ایک شرط کے ساتھ کہ ہماری جان کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو اور ہمارا مال بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ ہو۔ اس جان کا استعمال تو ہو جائے گا دنیا کے اندر، مال بھی استعمال ہونے کی چیز ہے، وہ بھی استعمال ہوئے گی، لیکن طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنی جان، اپنے مال کا استعمال اپنی مرضی سے جیسے چاہے کر لے، اس میں اللہ کو سامنے نہ لائے، اللہ کا خیال نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے، آپ نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا کوئی مطلب نہیں، بس ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں۔ فرمایا ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے اس چیز کو اللہ کی امانت تصور کر کے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان دونوں کا استعمال کیا، ان کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
اور زبان سے کہلوایا، اقرار کروایا اس بات کا۔ قل کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ بے شک میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے تمام اچھے اعمال، میرا حج، سب کچھ، اور میری زندگی بھی، پوری زندگی، و محیای و مماتی، اور میری موت بھی، سب کچھ اللہ کے لیے۔ کہلوایا، اقرار کروایا کہ صرف دل سے مان لینے سے نہیں، منہ سے بولو اس بات کو کہ ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم پوری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، اور جب ہم مریں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں موت آئے گی۔ یہ اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ ایک بہت پیاری دعا یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور اپنے اللہ سے مانگا۔ وہ دعا آپ نے سن لیا، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک، اے میرے اللہ، میرا دل، ہمارا دل، ہم سب کا دل، اور ہماری پیشانیاں، ہمارا سر، اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، سب کچھ آپ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، بیدک، اللہ کے ہاتھ میں، جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اللہ سے درخواست اور دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے اللہ، بے شک ہمارا دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ کی مٹھی میں، آپ کے ہاتھ میں۔ لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے ہمیں ان چیزوں میں سے کسی کا مالک نہیں بنایا، ان چیزوں کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال ہونے کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا، تو اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہو جائیے، ہمارے نگہبان ہو جائیے، ہمارے سرپرست ہو جائیے، اور ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے تاکہ ہم اس پر چلنے والے بن جائیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ ہمارا دل بھی آپ کے قبضے میں ہے، ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے میں ہیں، آپ نے ہمیں ان چیزوں میں سے کسی کا مالک نہیں بنایا۔ دیکھیے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اس ہاتھ سے پانی پی لیں، اس ہاتھ سے پانی پی لیں، کہتے ہیں نا، ارے کیا آپ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم دانا پاور مسجد میں پہلے رکھ لیں یا بایاں رکھ لیں، اپنا ہی پیر تو ہے، اپنا ہی ہاتھ تو ہے، ہم زبان سے جھوٹ بھی بول دیں، سچ بھی بول دیں، اپنی ہی زبان تو ہے، ہم صحیح بھی دیکھ لیں، غلط بھی دیکھ لیں، اپنی آنکھیں تو ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ کچھ ہمارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کچھ تمہارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، ان کا استعمال تمہیں کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو، ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو اصول، جو ضابطہ ہمیں بتا دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، یہ قیامت تک یہی ضابطہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اسی پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اسی جنت کا یقین ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا جو کبھی جنت کو سوچتے بھی نہیں تھے، اور جن کی زندگی بہت غلط راستے میں پڑ چکی تھی، اور وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان دے دیا، دین دے دیا، اپنے نبی کا طریقہ دے دیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم سے تمہیں بچا لیا، تم جہنم سے بچ گئے اسی پیارے طریقے پر چل کر۔
اور تم جنت والے بن گئے، اور انہیں جنت کا ایسا یقین ہو گیا، اتنا پکا یقین ہو گیا کہ اتنا یقین انہیں دن میں سورج پر بھی نہ ہوگا جتنا ان کے جنت کے ہونے پر یقین ہو گیا، اور انہوں نے اپنی جنت کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ سب کچھ لٹانا آسان ہو گیا اسی یقین کی بنیاد پر کہ ہمارے لیے جنت ہے، لہذا ہم کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے ہیں جو ہمیں جنت میں جانے سے رکاوٹ پڑ جائے، ہم ایسا کر نہیں سکتے، ایسا جنت کا یقین ہوا۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنت کا ذکر فرما رہے تھے، جنت کیسی ہے، جنت میں کیا کیا ہے۔ فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، ایک مکان دیکھا بڑا خوبصورت، ہیرے جواہرات کے بنا ہوا، بہت خوبصورت مکان دیکھا، لیکن مکان کا پیچھے کا حصہ تھا بہت خوبصورت، تو میں دیکھتا رہ گیا کہ جنت میں اتنا اتنا خوبصورت مکان ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کا مکان ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا یہ آپ کے دوسرے 2 نمبر کے جو ساتھی ہیں نا ان کا ہے، 1 نمبر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا نہیں، 2 نمبر کے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مکان ہے۔ اس کے پیشانی پہ آگے نام لکھا ہوا ان کا، اندازہ لگا لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ عمر کا اتنا خوبصورت مکان ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کتنا عمدہ ہوگا۔ اور خود آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام محمود جو عرش کے بالکل قریب وہ کیسا ہو۔ تو حضور نے خواہش ظاہر کیا کہ جبرائیل مجھے اس مکان کا اگلا حصہ بھی دکھلاؤ، آئیے تشریف لائیے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر اگلے حصے میں گئے، دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی جنت کی حور عین وضو کر رہی، تو حضور نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا کہ میری نظر جنت کی حور پہ پڑ جائے اور عمر کو غیرت نہ آ جائے کہ میرے حور عین کو حضور نے دیکھا۔ اور حضور نے اس کو نقل کیا صحابہ کرام کے سامنے مجمع میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، ایک دم سے مارے خوشی کے آپ اچھل گئے کہ آقا علیہ کا غاری یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کرتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے میرا مکان اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے مکان کی جنت کی حوروں کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ان کا ایسا یقین تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا تو ان کو حد سے سب چیز سے زیادہ یقین اس بات کا تھا کہ آقا جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ۔ پھر ان کے لیے دنیا کو بالکل لٹا دینا، قربان کر دینا بالکل آسان ہو گیا۔ دنیا تو ان کو کاٹے کھاتی تھی، وہ تو دنیا سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے کہ کب دنیا سے پیچھا چھوٹے اور ہم اپنے اصل وطن میں جائیں۔ لیکن ہماری آپ کی زندگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا تصور، ہماری زندگی، ہمارا گمان، ہماری زندگی کا ہر سب کچھ ایسا ہے جیسے ہمیں یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے اور سب کچھ ہمارا یہیں کا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم ایک قدم بھی آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں راستہ بھی بتا دیجیے،
کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال کیسے کریں۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ہمیں سیدھا راستہ بھی بتا دیں، لیکن ہم سیدھا راستہ جاننے کے باوجود بھی اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا پرماننٹ تو نہیں ہے، اور اس دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے۔ یہ سجنن، قید خانے میں جیسی زندگی گزرتی ہے، ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر ویسی زندگی گزارنا ہے۔ یہاں ساری راحتیں، سارے آسائش اور ساری خوشیاں یہی نہیں ملنا ہے، بہت طرح کے حالات دنیا میں آنا ہے، اور یہ حالات جو آتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، ہمیں راہ راست دکھانا۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اللہ سے شکوہ کریں، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ یہی رونا روئیں، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کیا ہم واقعی مسلمان ہیں، اور کیا یہ واقعی ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور برف ہمارے اوپر کیوں گر رہی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ موجود ہے، ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پاکیزہ زندگیاں موجود ہیں، ان کی زندگی کے تمام حالات ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ کر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، اپنے حالات پر روتے ہیں۔ حالات تو ہر جگہ آئے، لیکن اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھیں ہوں تو آپ ان سبق کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا سبق۔ میرے بزرگوں، ہم جس گھر میں اس دنیا کے اندر ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے، اللہ کی دوسری مخلوقات سے بھی واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اسی دنیا کے اندر بسایا ہے، اور ہمیں ان سب کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں گزارنا۔ ہم کہیں یا اللہ ہم کو اکیلے پوری دنیا میں رہنے دیجئے، تو پھر ہم رہ ہی نہیں پائیں گے۔ جیسے ایک آدمی اپنے مکان میں رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ مکان کا مالک ہے، لیکن کیا وہ اکیلے رہتا ہے؟ اس مکان کے اندر اللہ کی دوسری مخلوقات بھی رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی رہتے ہیں، چوہے بلی بھی ہوتے ہیں، چونٹیاں بھی ہوتے ہیں، دیمک بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہوتی ہیں۔ اس میں گرد غبار بھی ہوتا ہے، اس میں مکڑی کا جال بھی ہوتا ہے، اور انسان اس مکان میں رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے؟ وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، جن چیزوں کو ہٹانے کی ضرورت انہیں ہٹاتا ہے، گرد غبار کو صاف کرتا ہے، جھول کو ہٹاتا ہے، سانپ بچھو کا دروازہ بند کرتا ہے، اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہے، رات کو دروازے بند کرتا ہے، پینے کے برتن کو چھپا کے رکھتا ہے۔ یہ سب زندگی کا اصول ہے کہ نہیں؟ اور ہر آدمی اپنے گھر کے اندر ان اصول پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اسی طرح اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو بنایا،
اور بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انسان کو ان تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا اور فرمایا تمہیں اس دنیا کے اندر ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ان سب کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا ہوگا۔ اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ دیکھیں گے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے دنیا کے اندر۔ غم تو وہاں بھی آئے، خوشیاں وہاں بھی آئیں، مصیبتیں وہاں بھی آئیں، راحتیں وہاں بھی آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزارا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں پہ جو پٹی ڈال دیا ہے، ہمارا سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، ہمارے گرد و پیش میں ہمارے بہت سے بھائی جو مسجدوں میں نہیں آتے، ہم سوچتے ہیں ہم تو آ رہے ہیں، وہ آئیں چاہے نہ آئیں، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہمیں اس بات کی چھوٹ نہیں دی گئی کہ تم اکیلے آ کے مسجد میں پڑھ لو یا تم اکیلے مسلمان بن کر زندگی گزار لو۔ ہمیں تو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ تم آ کے کھول کھول کر دیکھو، تمہارے اطراف میں، تمہارے گرد و پیش میں اگر کوئی بہکا ہوا ہے اس کو راستے پر لگانا بھی تمہارا کام ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں سوچو گے، ایسا نہیں کرو گے تو وہ بال بلائیں مصیبتیں صرف ان پر نہیں آئیں گی، وہ بلائیں مصیبتیں تم پر بھی آئیں گی۔ یہ ایک دم اصول بنا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ آج جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے حالات خود سے ایسے بنا لیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حالات تو تابع ہوتے ہیں اعمال کے، ہمارے حالات خود ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے۔ یہ ایک دم بنا بنایا قانون ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حالات کے اچھے ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خود کو بنانا پڑے گا، ہمیں خود کو سنوارنا پڑے گا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کبھی خیال نہیں آتا، بس مگن ہیں، مست ہیں، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا۔ عمرا دولت والے اپنے دولت میں اتنا مست ہیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں، کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ جو نچلے طبقے میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دال روٹی سے علاوہ کے علاوہ کچھ نہیں مطلب ہے، ہم تو رات و دن صرف اور صرف دال روٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بس اسی میں مگن ہیں۔ کب دن ہوا، کب رات آئی، کب جمعہ آیا، کب سنیچر آیا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں تو صرف اور صرف دال روٹی سے مطلب ہے، ہم اسی میں اپنی پوری زندگی کھپائے چلے جا رہے ہیں، ہے نا۔ بس ہمارے نوجوان ہیں، ان کو ان کے موبائل سے فرصت نہیں ہے، ایسی شادی کیا ہے موبائل سے کہ اس کو تو طلاق ہی نہیں پڑتی۔ اچھی خاصی لڑکیوں کو تو ایک جھٹکے میں 3 طلاق مارتے ہیں، لیکن یہ موبائل ایسی مصیبت لگی ہے گلے کہ کوئی بندہ اس کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس ہے، حالات تو اتنے ہیں کہ سب مل کے روئیں، سب مل کے آنسو بہائیں، پھر بھی حالات کا رونا ہم رو نہیں سکتے۔ کیا ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں؟ ہماری لڑکیاں ہمارے سماج کی محفوظ ہیں؟ ہم نے تو آنکھ بند کر کے ان کو کہاں بھیج دیا پتہ نہیں، اور کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔
اور خبریں روزانہ آ رہی ہیں، خبریں ایسی آتی ہیں کہ دنیا شرما جائے، دوسرا رونے لگ جائے، لیکن باپ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ خدا کی قسم یہ جملہ ہے ایک اس باپ کا جس کی بیٹی نے غیر مسلم سے شادی رچا لیا۔ جب محلے کے لوگوں کو خبر ملی اور وہ سب پریشان ہو کر دوڑے دوڑے اس کے باپ کے پاس پہنچے کہ تمہاری بیٹی نے یہ کیا کیا، یہ جو چھپ رہا ہے اخبار میں اور یہ جو نوٹس آ رہی ہے کورٹ کچہری کی ہیں، تو باپ کہتا کہ ہم کیا کریں۔ اتنا بے بس ہو گیا باپ۔ یہ صرف ہماری بیٹیوں کا حال نہیں، ہمارے بیٹوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے۔ کہاں گئے بھاگ کر کے، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم کوڑی کے بھاؤ میں بکنے کے قابل بھی نہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں دنیا کے اندر، ہم کوڑی کے دام کے بھی نہیں رہے۔ اتنی بربادی ہماری مقدر میں آ چکی۔ ہم نے صرف ناچنا گانا سیکھ لیا، خوشیاں منانا، جشن منانا، عید منانا، 10-12 عید منا لو سال میں۔ پیارے نبی نے صرف 2 عید دیا تھا، اب 10-12 عید منا لو، جتنا جشن چاہے منا لو۔ ہر بڑے بڑے پیر کے انتقال کی تاریخ میں جشن مناؤ، ڈھول بجاؤ، باجا بجاؤ۔ ارے موت کی تاریخ ہے مگر جشن مناؤ، سب کچھ جشن میں ہو رہا ہے۔ مگر باپ کے مرنے کی تاریخ میں کوئی نیا کپڑا بھی نہیں پہنتا۔ لیکن بڑے بڑے اللہ والے بزرگان دین کے انتقال کی تاریخ میں، وفات کی تاریخ میں گھر کا گھر نیا کپڑا پہن کر، گھروں کو سجا کر بنا کر جشن منا رہا ہے۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، عقل فیل ہو گئی ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے کہ تم برتھ ڈے منا رہے ہو، ان کی موت کی تاریخ ہے، تاریخ وصال ہے، تاریخ وفات ہے، مگر تم جشن منا رہے۔ اس سے بڑا کوئی پاگل پن ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ ہمیں تو ابھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ ہم کسی ایک صوبہ یا ایک شہر یا ایک بستی کا نام نہیں لینا چاہتے، ہم ایک ملک کا بھی نام نہیں لینا چاہتے۔ اب تو پوری دنیا کے اندر یہ نقشہ تیار ہو گیا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو کنارے کر دو۔ ایسا برا دن آ گیا، لیکن آیا ہے جھٹکے میں نہیں آیا، اچانک نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا آ سکتا ہے وقت جب تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، جو تم بڑی قیمتی قوم ہو، بڑی قیمتی امت ہو، لیکن جب تم گرو گے، اسفل سافلین میں جاؤ گے، تمہاری بربادی آ جائے گی، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ گئے، تو ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور وہ قومیں تمہاری طرح نہیں ہوں گی آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور پھر ہوں گے پورے سالڈ مسلمان، اور پھر ان کی توتی بولے گی، پھر ان کا جھنڈا بھی لہرے گا، پھر ان کی حکومت بھی چلے گی، مگر تم کنارے کر دیے جاؤ گے کہ تم کو بڑے آسانی سے فری فنڈ میں دین ملا تھا، ایمان ملا تھا، اسلام ملا تھا، لیکن تم نے اس کو بے قیمت چیز سمجھا، تم نے اس سے منہ پھیرا اور تم نے غیروں کا طریقہ اپنایا۔ تم کو اپنے نبی کا دین پسند نہیں آیا تو تم نے دوسروں کا دین، دوسروں کا طریقہ اپنایا، تو نتیجہ ہوگا کہ تم کنارے کر دیے جاؤ گے، اور دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے، اور وہ دوسری قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی۔
وہ خالص مسلمان ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ ابھی بھی دنیا میں یہ چل پڑا ہے، یہ آپ دنیا کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کی فکر کر لیں۔ ہمیں اپنے گرد و پیش میں بھی دیکھنا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اگر سانپ کا دروازہ بند نہیں کرے گا اور پھر اسے سانپ کاٹ لے تو اسے حق ہے کہ وہ شکوہ کرے گا۔ آج مچھردانی لگا کے کیوں سوتے ہیں؟ اتنی چھوٹی سی مچھر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ انسان کو کاٹے، انسان کا خون پیے، اللہ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن انسان کو اس سے بچنا ہے، ڈینگو نہیں ہو، چکن گوئیاں نہ ہو، تو کیا کرتا ہے؟ مچھردانی لگاتا۔ لیکن جب ہمارے گرد و پیش میں ہمارا انسان اگر بگڑ جائے، بھاگ جائے، تو اس کو راہ راست پر لانا، اس کے لیے کوئی فرشتے آئیں گے آسمان سے یا کوئی اب نبی آئے گا؟ کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ کوئی فرشتہ اترنے والا۔ اس کے لیے تو ہمیں آپ کو اپنی زندگیاں لگانی پڑیں گی، زندگی کا اثاثہ لگانا پڑے گا، اپنے قیمتی وقتوں کو لگانا پڑے گا، اپنی سوچ کو لگانا پڑے گا، ہے نا، اپنی کوششوں کو استعمال کرنا پڑے گا کہ کوئی ہمارا بھائی ایمان والا بہکا ہوا نہ رہے۔ اس لیے کہ اس کا وبال صرف اس کی ذات پر نہیں ہوگا، اس کے وبال میں ہم سب کو پھنسنا ہے مصیبت میں۔ آج دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ زیادہ لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے، اگر عقل ہے، آنکھیں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے، ہماری بربادی اتنی نزدیک آ گئی۔ بقول شاعر، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہمارا زوال بہت اچانک نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی پیشن گوئیاں آتی رہیں پہلے سے۔ کیا آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، بار بار بتائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ دوسری ساری قومیں، سن لیں، دوسری ساری قومیں ایک ہو جائیں گی، ایک ہو جائیں گی۔ کیسے ایک ہو جائیں گی؟ مثال دے کے حضور نے سمجھایا، جیسے دسترخوان پر تم سب کے سب بیٹھ جاتے ہو اور سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دسترخوان پر آئے گا اسے ہم اپنے پیٹ میں ڈال لیں گے۔ دسترخوان پہ کس لیے بیٹھتا ہے لوگ؟ سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کوئی کسی کا لقمہ گننے کے لیے نہیں بیٹھتا۔ سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جتنا ہے سب ہم کھا لیں گے، اور سب ایک ہو جاتا ہے۔ فرمائے ساری قومیں، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، مشرکین ہو، جتنے ہیں سب ایک ہو جائیں گے تمہارے خلاف، ایک جٹ ہو جائیں گے، ایک مت ہو جائیں گے، ایک ہم خیال ہو جائیں گے، سب کی ایک سوچ ہو جائے گی، سب کا ایک مشن ہو جائے گا۔ فرمائیے ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وہ ساری قومیں ایک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہم بھی ایک ہو رہے ہیں کیا؟ ہم کو تو آپ یہاں گن لیجئے، بہت سے انیک ہو جائیں گے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسجد میں، اللہ کے گھر کے اندر بھی بیٹھ کر ہم میں بہت فرق ہے، ہم ایک نہیں ہوئے، اور وہ ایک ہو چکے ہیں ہمارے خلاف۔ حضور نے فرمایا تمہارے مٹانے کے لیے، تمہارے برباد کرنے کے لیے سب ایک ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کو یہ بات دل میں نہیں اتری، صحابہ چونک گئے کہ حضور ابھی تو ہم تھوڑے ہیں اور ایک ہیں، ہم میں دنیاوی اعتبار سے بہت فرق ہے، لیکن ہم ایمان اور اسلام کے اعتبار سے بالکل ایک ہیں، اور ہم سے دنیا کی کوئی طاقت ٹکر نہیں لے سکتی۔ ہم نے کبھی قیصر و کسریٰ کو بھی گھاس نہیں ڈالا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو دریا اور سمندر کو بھی کچھ نہیں سمجھا،
اللہ نے ہمیں اتنا مضبوط اتنا قیمتی بنایا کہ ساری دنیا ہیت ہو گئی ہمارے سامنے، اور پھر کیا ایسا ہوگا کہ ہمیں مٹانے کے لیے یہ سب ایک ہو جائیں گے؟ تو کیا ہم اس وقت میں بہت کم ہو جائیں گے، ہماری گنتی کم ہو جائے گی، ہماری تعداد تھوڑی رہ جائے گی؟ تب ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر،